اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عفا اللہ عنہا، یعنی پیچھے جو آپ لوگوں نے سوالات کیے، جو سوالات کرنے مناسب نہیں تھے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درگزر فرمایا، پچھلی باتیں معاف کر دی۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مغفرت کے، اپنے غفاریت کا مظاہرہ اس طرح کیا ہے کہ تم لوگوں سے جو غلطی ہوئی تھی اس کو معاف کر دیا، اور حلیم ہے یعنی بردبار ہے۔ حلیم ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ جلدی میں کسی بات سے متاثر ہو کر کوئی سزا کا فیصلہ نہیں کر لیتا، بلکہ اپنے تحمل کی بنیاد پر، اپنی بردباری کی بنیاد پر وہ بعض اوقات اپنے فیصلے کو کچھ مؤخر کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اصلاح کا موقع مل جائے۔ تو بہت بخشنے والا بھی ہے اور تحمل والا بھی ہے، بردباری والا ہے، اور اسی بردباری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اگر تمہارے کسی ناجائز کام پر دنیا میں سزا نہ دے تو دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ آگے بھی کوئی عذاب نہیں ہوگا، سزا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالی حلیم ہے۔ تو بعض اوقات فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ بعد میں دیتا ہے، لہذا اگر تمہیں کسی گناہ کے اوپر فوری طور سے سزا دنیا میں نہ ملے تو کہیں اس پر مغرور نہ ہو جانا کہ ہمارا یہ کام درست تھا اور آئندہ بھی ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور وہ بردباری کی وجہ سے سزا کو مؤخر کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، ایسی باتیں تم سے پہلے ایک قوم نے بھی طلب کی تھی، پھر اس سے منکر ہو گئے، یعنی جب جواب آیا تو اس سے منکر ہو گئے۔ اس میں بھی دونوں قسم کے احتمالات ہیں، بلکہ یوں کہہ لو کہ دونوں باتیں شامل ہیں۔ ایک تو اس قسم کے سوالات جو اس دائرے میں کیے گئے جو اللہ تعالیٰ نے جس میں کوئی حکم نازل نہیں کیا تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گائے کی ذبح کرنے کے سلسلے میں جو سوالات کیے، جس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، سورہ بقرہ میں ہے، تو اس میں انہوں نے یہ سوالات کیے کہ وہ گائے کیسی ہو، کتنی عمر کی ہو، اور کیسے اس کا رنگ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ سوالات جو تھے یہ بغیر ضروری تھے، اس کے بغیر بھی گائے ذبح کی جا سکتی تھی۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ اس کے بارے میں ناشکری میں مبتلا ہوئے۔ ناشکری میں کیا مبتلا ہوئے کہ جیسا قرآن نے کہا ہے فذبحوها وما كادوا يفعلون، اب پریشان ہو گئے کہ بھئی ایسی خاص گائے جو نہ اس میں اس کی عمر زیادہ ہو، نہ کم ہو، نہ اس کے اوپر کوئی داغ ہو، اور زرد رنگ کی ہو، پیلی ہو، اور غلط اتنے ساری قیدوں کے ساتھ جب تلاش کرنی شروع کی تو اس میں ان کو یقیناً تکلیف ہوئی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کچھ ناشکری کے کلمات بھی کہے ہوں تو کچھ بعید نہیں۔ تو ایک تو اس سے اس طرف بھی اشارہ ہے۔ دوسرا اشارہ اس طرف ہے جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ پچھلے قوموں کے لوگ معجزات مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور معجزات مانگ کر جب معجزہ دے دیا جاتا تھا کے باوجود وہ کافر رہتے تھے تو عذاب آتا تھا۔ تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ بہت سی چیزیں مانگی تم سے پہلے لوگوں نے، پھر اس سے منکر ہو گئے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے، خاص طور سے اہل علم کے لیے قابل غور ہے کہ جو پہلا جملہ تھا جس میں فضول سوال سے منع کرنے کا ذکر تھا، تو وہاں یہ کہا گیا تھا کہ لا تسألوا عن اشیاء، عن کے ساتھ کہا گیا، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو۔ اور یہاں قد سألہا
یہاں بغیر ان کے ہے۔ عربی زبان کے لحاظ سے دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جب ساتھ میں ان آ رہا ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا، یعنی کسی چیز کے بارے میں یہ پوچھنا کہ یہ کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہیں، یہ ان کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ اس کو اردو میں پوچھنا ہی کہیں گے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو۔ اور جب ان نہ ہو تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں مانگنے کے۔ سألہا یہاں پر بغیر ان کے ہے، تو کچھ قوم نے مانگا تھا تم سے پہلے، تو اس سے اس احتمال کی تائید ہوتی ہے کہ اس سے اشارہ ان معجزات کی طرف ہے جو پچھلی قوموں نے مانگے تھے، ایسا معجزہ ہمیں لا کر دکھاؤ۔ اور پھر جب آ گیا تو پھر بھی انہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا اور کافر رہے، تو اس سے بھی اس احتمال کی تائید ہوتی۔ اگرچہ یہ فرق جو میں نے بیان کیا ہے یہ فرق لغوی اعتبار سے ہے، اور بعض اوقات ان اور بغیر ان دونوں کو ایک ہی قسم کے معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، لہذا اس کا جو ظاہری مفہوم سیاق سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ قوم نے ایسی باتوں کے بارے میں پوچھا تھا، تو وہ معنی بھی یہاں پر بن سکتے ہیں، اور اس میں بھی عربیت کے لحاظ سے کوئی اشکال نہیں ہے۔ آگے باری تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ یہ آیت اس لیے اس موقع پر بظاہر لائی گئی ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ بھئی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا تو ان کے بارے میں سوال کر کے کیوں اپنے آپ کو تنگی میں ڈالتے ہو۔ تو یہی معاملہ مشرکین عرب نے کر رکھا تھا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا ان کو اپنے اوپر خواہ حرام کر لیا تھا۔ کچھ جانور تھے جن کو وہ بتوں کے پرستش کی وجہ سے اپنے اوپر انہوں نے حرام کر رکھے تھے۔ ان میں سے 4 قسم کے جانوروں کا یہاں ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام۔ بحیرہ اس جانور کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو دودھ نکلتا تھا اس کو بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، اور اس دودھ کو کسی کے لیے بھی پینا جائز نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ دودھ ایک حلال چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم اس کو اپنے اوپر حرام کر لو، لیکن بت پرستی کے شوق میں بتوں کے نام پر وہ دودھ اس کا حرام کر لیا جاتا تھا، اس کو بحیرہ کہتے تھے۔ سائبہ وہ جانور ہوتا تھا کہ بتوں کے نام پر اس کو سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا۔ چھوڑنے کا معنی یہ ہے کہ بس یہ اب بتوں کے نام پر وقف ہو گیا ہے، اب نہ کوئی اس کو پکڑ سکتا ہے، نہ اس سے دودھ نکال سکتا ہے، نہ اس کو ذبح کر سکتا ہے، یہ آزاد پھرے گا۔ اسی طرح حامی اس اونٹ کو کہتے تھے جو ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو، یعنی کئی بچے اس نے پیدا کر لیے ہیں، اس کی گنتی مقرر کر لیتے تھے کہ اتنی گنتی جب اگر ہو جائے گی اس کے بچوں کی تو اس کو بھی ہم بتوں کے نام پر چھوڑ دیں گے۔ بحیرہ عام طور پر گائے بکری میں ہوتا تھا، اور حام جو ہے وہ اونٹ ہوتا تھا۔ وصیلہ اس جانور کو کہتے تھے جو اونٹنی ہوتی تھی، اور اگر وہ مسلسل مادہ بچے ہی پیدا کرتی رہے، کوئی نر پیدا نہ ہو، تو اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس کو وصیلہ کہتے تھے۔ تو ایک طرف تو یہ شرک کا ایک شعبہ تھا کہ بتوں کے نام پر ہی انہوں نے چھوڑا ہوا تھا، اور دوسری طرف یہ اپنی طرف سے ایک چیز کو حرام کر لینا تھا جو ان کے لیے ہرگز جائز نہیں تھا۔ حرام کرنا یا حلال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کوئی بندہ اپنی طرف سے اس کو حرام کر لے تو یہ حرام نہیں ہوتا۔ تو 2 خرابیاں تھیں، بتوں کی طرف بتوں کے نام پر وقف کرنا، اور ایک جائز چیز کو حرام قرار دینا۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو کوئی نہ وسیلہ بنایا ہے، بحیرہ بنایا ہے، اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ، نہ سائبہ بنایا ہے، ولا وصیلۃ، نہ وصیلہ بنایا ہے، ولا حام، اور نہ حامی بنایا ہے، ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب،
لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن کو صحیح سمجھ نہیں ہے.